الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں تفصیلی کلام چل رہا ہے، اور یقیناً اس کا ان تمام معلومات کا مرجع ہم نے قرآن عظیم کو بنایا ہے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہی یہ ہے کہ ہم قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ مضامین میں سے کسی ایک مضمون کا انتخاب کرتے ہیں، ایک ٹاپک کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس سے متعلقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ قرآن عظیم میں بیان کیا اسے تفصیل سے اور مستند تفاصیل کی روشنی میں ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ بہت ہی حیرت انگیز معاملات سے بھرپور ہے۔ آپ کی زندگی میں بہت سارے عجیب و غریب واقعات ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکثرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن عظیم میں کلام کیا۔ غالباً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ آپ کو قرآن میں ملے گا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچپن سے لے کر اور شادی اور اس کے بعد پھر فرعون کو تبلیغ کرنا، پھر غرق فرعون، اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل قوم کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینے تک تمام چیزوں کو مختلف صورتوں میں ذکر کیا، اور ہم آپ کے سامنے ان میں سے منتخب آیات کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا جو پہلو اس وقت زیر بحث تھا وہ آپ کی تبلیغ دین تھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرعون کے پاس جانے اور تبلیغ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ تو سورہ زخرف کی آیات چل رہی تھیں، اور اس میں آپ نے اس سماعت فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے پاس پہنچے اور آپ نے تبلیغ دین شروع فرمائی، تو اس نے حسب توقع انکار کیا اور مختلف طریقے سے اپنے جاہلانہ سوچ کو لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی۔ یہ آیت نمبر 46 سے 56 تک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ میں دوبارہ شروع سے ترجمہ لے لیتا ہوں، اور پھر ہم آیت اور باقاعدہ ترجمہ انشاءاللہ دیکھیں گے، کیونکہ پچھلے پروگرام میں تھوڑی سی بات ہو چکی ہے۔ تو 46ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور ضرور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں کی طرف۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری نشانیاں لائے تو اس وقت وہ ان نشانیوں سے مذاق کرنے لگے، اور نہیں دکھایا ہم نے انہیں کوئی آیت، نہیں دکھائی ہم نے انہیں کوئی آیت مگر وہ پہلے والی آیت سے زیادہ بڑی تھی۔ کیونکہ یہ ابھی انشاءاللہ آگے ایک اور سورہ اعراف کی جب ہم آیات بیان کریں گے تو اس میں 7 چیزوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ 7 قسم کے ان کے اوپر معاملات ہوئے، ایسی نشانی اللہ کی طرف سے مقرر کی گئیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد یہ بآسانی فیصلہ کر سکتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہی ہیں۔ جن میں سے ایک تو وہی عصا مبارکہ تھا، دوسرا ید بیضا یعنی سفید، جو آپ اپنا دست مبارکہ بغل میں ڈال کے نکالتے تھے تو وہ سفید ہاتھ بن جاتا تھا اور اتنا چمکتا تھا جیسے سورج سے شعاعیں نکل رہی ہوں۔ حالانکہ آپ کا رنگ گندمی تھا، یعنی گندم گوں رنگ کے تھے، لیکن جب آپ یہ معجزہ دکھاتے تھے تو اس وقت ایسی صورتحال ہوتی تھی کہ اس ہاتھ پر نگاہیں جمتی نہیں تھیں۔ اس کے علاوہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذابات میں ان کو مبتلا کیا۔ ایک تو پانی کا طوفان آیا، پھر قحط کئی سالوں تک آتا رہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈیاں ان پر مسلط کر دیں، پھر سرولیاں، چھوٹے چھوٹے جو کیڑے ہوتے ہیں جو آٹے واٹے میں آپ نے لال رنگ کے دیکھے ہوں گے، وہ ان پہ مسلط کر دیے گئے۔ مینڈکوں کا ان پر ایک عذاب نازل ہوا، خون کا عذاب نازل ہوا، جس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ اعراف میں ذکر کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ نہیں دکھائیں ہم نے انہیں کوئی آیت مگر وہ اپنی پہلے والی بہن سے بڑی تھی۔ بہن سے مراد پچھلی والی آیت سے بڑی تھی۔
وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور پکڑ لیا ہم نے انہیں عذاب سے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ یعنی ان پر قحط کا عذاب نازل ہوا، اور اتنی قحط سالی ہوئی کہ ایک ایک دانے کے لیے لوگ ترس گئے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی نشانی دکھائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے یہ عذاب آیا، اور پھر ان کی ریکویسٹ پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو یہ عذاب ٹل گیا تھا۔ گویا کہ یہ بھی ایک بڑی نشانی تھی کہ اگر اللہ کی طرف سے نہ ہو، خود بخود ہو، اور موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹے ہوں، غلط بیانی کر رہے ہوں، تو پھر یہ عذاب کیسے ٹل گیا؟ تو یقینی سی بات ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اس عذاب کا دور ہو جانا ثابت کرتا ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مقام وجاہت ہے، جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو فوراً قبول فرمایا۔ لیکن بہرحال جب جیسے کہ بارہا ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ آج کل بھی اسی قسم کے ہمارے عقلوں پر بعض اوقات قفل لگ جاتا ہے، ایک تالا سا لگ جاتا ہے کہ ہم ایک ہدایت یافتہ شخص کو، ایک صحیح بات بیان کرنے والے کو، اپنے مخلص، اپنے محسن، اپنے مصلح کو، ہم اپنے خیر خواہ کو، اپنے نصیحت کرنے والے کو، ہم سے بھلائی اور ہمدردی رکھنے والے کو نہیں پہچان پاتے، اور ہم اس کی تبلیغ دین کے جواب میں کوئی اچھا رد عمل نہیں کرتے ہیں، اچھا تاثر نہیں چھوڑتے ہیں، بلکہ ہم گویا کہ یوں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم ہمیں تبلیغ کر رہے ہو تو یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم تمہاری بات سن رہے ہیں، ورنہ تم اس قابل نہیں تھے کہ تمہاری بات کو سنا جائے۔ اور اس طرح ایک احسان کرنے والا جو اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے لیے ہدایت کا سامان کر رہا ہوتا ہے، ہم اسے مایوس کر دینے میں بالکل شرم و عار محسوس نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کو اپنی سمجھداری، عقل مندی تصور کرتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری یہ روش اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ غلط قومیں، جتنی بیہودہ قومیں پچھلے پورے عرصے میں گزرتی رہی ہیں، یہ ان کا وطیرہ رہا تھا کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کے جواب میں اسی طرح کی غلط قسم کی حرکتیں کرتے تھے، ان پہ الزام لگاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور ان کی دعوتوں کو رد کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا وقالو، انہوں نے کہا کہ یا ایھا الساحر، اے جادوگر۔ اب دیکھیں معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ پر اخلاص کے جواب میں انہوں نے ایک بیہودہ لفظ استعمال کیا کہ اے جادوگر۔ تو یا ایھا الساحر ادع لنا ربک، تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک، اس کی جو اس نے وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ رکھا ہے تیرے پاس۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو یہ فرمایا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم پہ عذاب نازل ہوگا، تو انہوں نے کہا جو اللہ نے تجھے وعدہ کیا ہے تیرے رب نے، اس کو پورا کرواؤ۔ اننا لمہتدون، تو بے شک ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، یعنی وعدہ پورا کرو پھر ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو فلما کشفنا عنہم العذاب اذا ہم ینکثون، پھر جب حضرت وہ عذاب آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ عذاب آیا پھر وہ آپ اس دعا کر کے اس عذاب کو ٹال دیں گے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں گے۔ لیکن فلما کشفنا عنہم العذاب، پھر جب کھول دیا ہم نے ان سے عذاب کو، اذا ہم ینکثون، اس وقت یہ اچانک یہ اپنا وعدہ توڑنے والے ہو گئے، یعنی انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور آواز دی فرعون نے اپنی قوم کو، قالا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے مصر کا ملک نہیں ہے، وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور یہ میری نہریں جو میرے نیچے سے جاری ہیں، یعنی اتنے عظیم میرے باغات میں نہریں نکل رہی ہیں، تو کیا تم نہیں دیکھتے ہو، یعنی تم میری عظمت کو سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ اب پہلے خود یہ سوچنا چاہیے کہ ایک عذاب میں یہ مبتلا رہے کئی سال تک قحط سالی کے، اس عذاب کو یہ فرعون دور نہ کر سکا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے عذاب ٹلا، اور پھر ان کا ہدایت لے آنے کا وعدہ انہوں نے توڑ دیا۔ اس وقت اس کے بعد پھر اس طرح کی بڑکے مارنا، اس کو بڑک مارنا ہی کہتے ہیں، کہ بڑی بڑی باتیں کرنا اور بڑے بڑے دعوے کرنا، تو قوم کو بھی چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ اس وقت یہ دعوے کہاں تھے کہ جب تم قحط میں مبتلا تھے۔ اگر تو الہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور تو کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، تو پھر تم نے اس عذاب کو کیوں نہیں دور کیا، موسیٰ علیہ السلام سے کیوں دعا کروائی؟ تو
تو یہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو جاہل قسم کے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، تو ان کے متبعین بھی ان سے بڑھ کر جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کی ہمیشہ پیروکاری کرتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کی کوئی گرفت کی جائے، ان کے غلط باتوں پر پکڑ کی جائے اور ان کو ان کی غلطیوں کا احساس دلایا جائے، نہیں، وہ ایسے غلط قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں بچے بنے رہتے ہیں، ایک کٹ پتلی کی مانند ہوتے ہیں، جیسے کٹ پتلی کے دو بازوؤں سے دو دھاگے باندھ کر پیچھے کٹ پتلی والا اس کو ہلا رہا ہوتا ہے اور وہ کٹ پتلی اس کے اشارے پہ چل رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بعض متبعین ہوتے ہیں جو اپنے گمراہ بڑوں کی اصلاح کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اور وہ جو صحیح کہتے ہیں تو صحیح ہے، غلط کہتے ہیں تب بھی صحیح ہے، اور ان کی گرفت کرنے کا ان کے اندر شعور نہیں ہوتا، حق کو پہچاننے کا شعور نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کی جا بجا مثالیں آپ اس مسلم معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اسی طرح عوام کی ذہنیت کو مفلوج کر دیا ہے اور انہیں اپنے پیچھے لے کے چل رہے ہیں، کبھی کوئی بات بولتے ہیں، کبھی اسی بات کا خلاف کر لیتے ہیں، لیکن ایسی تعویلیں بیان کی جاتی ہیں، ایسی حکمتیں ذکر کر دی جاتی ہیں، ایسے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں کہ وہ بے وقوف قسم کے سامنے قوم کہ پہلے جب وہ یہ کر رہے تھے تب بھی ٹھیک، یہ کر رہے ہیں اس کے مخالف بالکل سمت میں چلے گئے تب بھی ٹھیک۔ تو یہ فرعون کا معاملہ بھی ایسا تھا کہ قوم نے یہ نہیں کہا کہ اب تم کیا یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، جس وقت عذاب نازل ہوا تھا اور وہ عذاب صرف موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دور ہوا، تو تم اس وقت کہاں تھے، اس وقت تمہاری عظمت کہاں تھی، تمہاری قدرت کہاں تھی؟ لیکن نہیں، یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ فہم کی کمی، بے وقوفی، کم علمی، جہالت انسان کو رسوا کرواتی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ام انا خیر من ھذا الذی ہوا مہین، ام انا خیر من ھذا، کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں، الذی ہوا مہین، معاذ اللہ، یہ جو یہ حقیر کھڑا ہوا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا موازنہ اس نے دنیاوی دولت کے ساتھ کیا، حکومت کے ساتھ کیا، کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں اس سے افضل ہوں، بہتر ہوں، اور یہ معاذ اللہ حقیر ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ کفار کا طریقہ ہے کہ وہ معیار عزت دنیا کی ترقی کو قرار دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، فکر آخرت رکھنے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص ایسا ہے جو گمراہ ہے، کافر ہے، اور ہر طریقے سے بری عادات کا شکار ہے، بری عادات میں گرفتار ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، لمبی عمر ہے، افرادی قوت ہے، منصب ہے، طاقت ہے۔ تو اب عموماً ہر دور میں تقریباً یہی معیار رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ منصب ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، ہم لوگ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص دنیاوی مال و متاع سے خالی بظاہر نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقیناً اس کا مرتبہ ہوگا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ بے شک تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کا معیار دولت نہیں ہے، منصب نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، خاندانی وجاہت نہیں ہے، بلکہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، احتیاط ہے، گناہوں سے دوری ہے، نیک اعمال استقامت سے کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہم ایک شخص کو اس لیے نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس افرادی قوت نہیں ہے۔ ہم دنیا داروں سے ہٹ کر ایک دینداری کے معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر ایک کے ساتھ افراد بہت کثیر ہیں، دوسرے کے ساتھ افراد کثیر نہیں ہیں، اس سے بھی ہم بزرگیوں کا اندازہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ چونکہ سامنے لوگ بہت سارے ہیں، ان کے متبعین بہت سارے ہیں، تو ضرور یہ بہت بڑا بزرگ ہوگا، اور دوسرے کے ساتھ اگر افرادی قوت نہیں ہے تو یقیناً اس کے اندر بزرگی کی کمی ہوگی۔ یہ کس نے ہمیں معیار بتا دیا؟ یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے معیار ہیں۔ اصل میں یاد رکھیے کہ علم سے انسان اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقام حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی خاص منصب دے دے، جیسے منصب نبوت ہے، رسالت ہے، منصب ولایت ہے، صحابیت کا منصب ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اس طرح علم سے انسان عالم بن جاتا ہے، فقیہ بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑے مناصب ہیں اور انعام ہے۔ تو اس میں پھر یہ اصل چیزیں ہیں کہ جو انسان کی بزرگی کے لیے کافی ہیں، لیکن ہم بعض اوقات ہم سے مراد عوام
کہ وہ کسی کی بزرگی کا اندازہ بھی تعداد سے لگاتی ہے، افرادی قوت، کسی کے ساتھ گارڈز بہت زیادہ ہیں، ایک آدمی کے ساتھ گارڈ نہیں ہیں، تو ان کی نگاہوں میں اس کی اہمیت زیادہ ہوگی جس کے ساتھ 10 گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ کوئی گارڈ وغیرہ نہیں ہے تو اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیے، اس طرف موسیٰ علیہ السلام ہیں، ایک آدھ کوئی آپ کی تائید کرنے والا اس کے دربار میں موجود، ہارون علیہ السلام آپ کے ساتھ، باقی کوئی ابھی فی الحال آپ کے ساتھ نہیں ہے، اکیلے آپ کھڑے ہوئے ہیں، فرعون ہے، اس کی بڑی حکومت ہے۔ تو اس وقت بعض لوگوں نے یقیناً فرعون کی اس دنیاوی وجاہت کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ تو نقصان کس کا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو نہیں ہوا، ان لوگوں کا تو نہیں ہوا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، یقیناً ان کا ہوا جنہوں نے آپ کی مخالفت کی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہم تمام دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ اپنا معیار کی سوچ، اپنا کسی کی بزرگی کو پرکھنے کا معیار تبدیل کریں۔ شریعت جو کہتی ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ شریعت جس وصف کی وجہ سے کسی کو عزت دیتی ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند ہے، پھر اس کو دنیاوی اپنے بنائے ہوئے معیاروں پر پرکھنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ بلند مقام شخص، نمبر 1 تو مسلمان تو ہونا چاہیے، نمبر 2 صاحب علم۔ جتنا یہ علم میں زیادہ ہوگا اتنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ چنانچہ علماء عام لوگوں سے افضل ہوتے ہیں، پھر مفتی ان علماء سے افضل ہوتا ہے، پھر کسی کو اگر ولایت ملی ہوئی ہے تو یہ پھر ان سے بھی بلند و بالا ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ہر پیر اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یہ بھی بڑے ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ہم بعض اوقات ہر پیر کو اللہ کا ولی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ علماء مفتیان کرام ایک طرف اور پیر ایک طرف، تو پیروں میں سے کوئی ولی ہوگا، علماء اور مفتیان کرام میں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ غلط ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مفتی ہیں، بعد میں پھر آپ باقاعدہ آپ نے مرید کرنا بھی شروع کیے، اور آپ ولی پیدائشی ولی ہیں، لیکن پھر یقینی سی بات ہے کہ پہلے علم تھا، اور علم سے آپ کے پھر وصف ولایت کو بھی دیکھا گیا، منصب ولایت کو بھی لوگوں نے جانا۔ لہٰذا یہ بالکل غلط خیال ہے، اور یہ اصل میں جہلاء کی بنائی ہوئی ایک تقسیم ہے، وہ بھی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، کہ جو علماء تو یہ علم ظاہر رکھتے ہیں، مفتیان کرام تو علم ظاہر رکھتے ہیں، ہم ہیں باطنی علم والے، ہم ہیں روحانی علم والے۔ اب ان ہم کہنے والوں سے پوچھئے کہ تمہیں الف بے بھی معلوم ہے، روحانیت کہتے ہی کس کو ہے؟ پہلے روحانیت کا لغوی معنی تو بتا دو، شرعی معنی تو بتا دو، پھر اس کے بعد کچھ کرنا۔ تو یاد رکھیں کہ اپنی نسبت ہمیشہ صاحب علم لوگوں سے قائم کریں، کہ علم والا کبھی تو عالم ہوتا ہے، کبھی مفتی ہوتا ہے، کبھی ولی ہوتا ہے، کبھی صحابی ہوتا ہے، اور کبھی نبی ہوتا ہے۔ علم والا ہی ہو سکتا ہے، کسی جاہل کو ولایت نہیں ملتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، امت کا اس میں بالکل اختلاف نہیں ہے کہ صرف اور صرف عالم اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اوپر کے جتنے مقام اور مرتبے ہیں، یقینی سی بات ہے ان سب کے اندر وصف علم معتبر ہوگا۔ تو شریعت کا بنایا ہوا معیار ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اس پہ انشاءاللہ بیان کا سلسلہ نیکسٹ پروگرام میں بھی جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا